یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلس، میں نے آپ لوگ کو پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ رسالت کی، عقیدہ رسالت کی تعریف، اس کے اصطلاحی معنی اور رسول کی تعریف ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آپ کا اگر ایگزام میں کوسچن آتا ہے لانگ کوسچن تو وہ یوں آتا ہے: رسالت کے معنی مفہوم، رسالت کے معنی مفہوم اور اہمیت تحریر کرتے ہوئے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں، یا پھر رسالت کے معنی مفہوم اور اہمیت تحریر کرتے ہوئے انبیاء کرام کی خصوصیات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز فرمایا یا اعزاز عطا فرمایا کہ جو گزشتہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے، جو ان کو الگ الگ امتیازات دیے گئے تھے، جو الگ الگ خصوصیات دی گئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ تمام جمع کر دی گئیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خصائص، ایسے خصوصیات سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ آج یہاں پر ہم چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی چار خصوصیات کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے عمومیت۔ یہ بیٹا آپ لوگ کی جو پنجاب بورڈ کریکولم کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہی بک میں نے یہاں پر کھولی ہوئی ہے، اور اس بک کا پیج نمبر 15 ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے پاس یہاں سے موجود ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سب سے پہلے خصوصیت کیا ہے؟ عمومیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے دنیا میں، وہ کسی خاص قوم کی طرف آتے ہیں، کسی خاص قبیلے کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وقت میں بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انبیاء کرام کو مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں کی طرف بھیجا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک عمومی طور پر ایک نبی بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، آپ کو رسالت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمومی رسالت ہے کہ قیامت تک آپ کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آیا تھا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ اسی طرح سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد جو پچھلی تمام شریعتیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ دیکھیں، 2 ورڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پوسٹ پون اور ایک ہوتا ہے کینسل۔ تو پوسٹ پون کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی ٹائم کے لیے اس کو پاز کیا گیا، اس کے بعد اس کو ریزیوم کریں گے، لیکن جو نسخ ہے نا یہ ہے کینسل۔ کینسل کا مطلب ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وہ کام کبھی ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ امتیاز اور یہ آپ کو خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کی بعثت سے، یعنی آپ کے دنیا میں نبی بن کر آنے کے بعد اب پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، گزشتہ تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یعنی کینسل ہو گئیں۔ اب امت کے لیے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر چلنا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کرنا ان پر واجب کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ کی رسالت کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت ہے کاملیت، یعنی مکمل دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی۔ آپ کے آنے کے بعد دین اسلام مکمل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد دین اسلام میں اب کسی اور تعلیم کی گنجائش نہیں رہتی، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ مکمل ہو گئیں۔ اب آپ کے بعد نہ تو کبھی کوئی نبی آیا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی نبی آئے گا، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ باطل ہے، کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اور کاملیت کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ پیج نمبر 16 پر آپ آئیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا ایک پارٹ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، آج کے دن پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ وہ کون سی نعمت؟ دین اسلام کی نعمت۔ اور تمہارے لیے اب کائنات میں لوگوں کے لیے کون سا دین پسند کیا؟ دین اسلام کو بطور دین پسند کیا، یعنی اب لوگوں کو صرف اور صرف شریعت اسلامیہ پر ہی چلنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شریعت، کسی اور نبی کی شریعت، کسی اور فالوور کی کہہ لیں، کسی اور کوئی شارع ہو یا کوئی بھی ہو، کسی اور کی تعلیمات نہیں چلیں گی، صرف اور صرف جو تعلیمات جو جاری رہیں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جاری رہیں گی۔
ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دائمی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتابیں نازل فرمائیں اس کی حفاظت کی ہے، جو کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، اس کی حفاظت کی ہے، کیونکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام پر جو کتابیں و صحائف نازل ہوئے تھے وہ مکمل اب مٹ چکے ہیں، یا تو اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس کی بھی حفاظت فرمائی، یعنی جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی اسی طرح سے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص دنیا میں آج تک کبھی ایسی ہمت اور ایسی جرأت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کے یہاں تک کہ ایک زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی کر کے دکھا دے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جس طرح سے نازل فرمایا تھا اسی طرح سے آج بھی موجود ہے۔ تو آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی حفاظت فرمائی، اور صرف حفاظت نہیں، ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے اس کی حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آیت ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العالمین نے خود فرمائی۔ تو جو دیگر انبیاء کرام تھے، جو سابقہ انبیاء کرام تھی، ان کی کتابیں آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی اوپر نازل کرنے والی کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔